بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی بہت ہی زیادہ فضیلت حدیث میں آئی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فضائل بتلائے ہیں، اور یہ اسلامی مہینہ شعبان المعظم کے مہینے سے جانا جاتا ہے، کیونکہ سال کے 8ویں مہینے کا نام شعبان المعظم ہے، اور ہم اس کی فضیلت اور اس میں کیا کیا چیزیں عبادت کی ہیں اور کون کون سی عبادت اس کے اندر کرنی چاہیے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس ساری چیزوں کو ہم اس کے اندر بتلائیں گے۔ کیونکہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کے 8ویں مہینے کا نام شعبان المعظم ہے، جو بڑی فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس مبارک مہینے کی فضیلت کا بہت ذکر ہوا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسا ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن پاک کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان المبارک کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ تو یہ فضائل جو ہے گنوائے جا رہے ہیں۔ شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے، رجب کے اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس کی طرف سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں، یعنی اس مہینہ کے اندر بندوں کے نامہ اعمال جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح سے پیش ہوں کہ میرا روزہ ہو۔ تو اس مہینے کا روزہ اگر ہو سکے تو سارا مہینے کے روزہ رکھے، اگر اتنا نہ ہو سکے تو کچھ روزے مخصوص تو رکھے ہی رکھے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو، اور اس مہینے میں اپنی نیتیں اچھی رکھو، انہیں خوبصورت بناؤ۔ یعنی جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اس مہینے میں اپنی نیتیں اچھی رکھو اور انہیں خوبصورت بناؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اور مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسکین اور غربا مسلمانوں میں بھی روزے رکھنے کی سخت پیدا ہو جائے، یعنی طاقت پیدا ہو جائے۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے، یعنی جو حکام تھے وہ قیدیوں کو طلب کرتے، جس پر حد قائم ہونا ہوتی اس پر حد قائم کر دیتے، باقی مجرموں کو آزاد کر دیتے۔ سوداگر اپنے قرضے ادا کر دیتے اور دوسروں سے اپنا قرضہ وصول کر لیتے، اور جب رمضان المبارک کا چاند ان کو نظر آ جاتا تو تمام دنیاوی کاموں سے فارغ ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ آج ہمارا بھی
ہونا چاہیے کہ جتنے قیدی ہیں جن پر حد قائم ہوتی ہے ان پر حد قائم کی جائے، اور جو بے قصور ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، اور اپنے غلاموں پر اس مہینے میں بوجھ ہلکا کر دیا جائے، جو نوکر ہوتے ہیں ان پر کام ہلکا کر دیا جائے تاکہ روزے میں ان کے لیے دقت نہ ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میں آپ کو سال کے کسی مہینے میں رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے فرضوں کے علاوہ شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ رجب اور رمضان کے اس درمیانی مہینے سے غافل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال لائے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل بارگاہ الہی میں لایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گناہوں سے پاک تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشش کر رکھی تھی اور بخشائے تھے، لیکن پھر بھی کتنا ڈرتے تھے۔ یہی حال آج ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت سے اتنا ہی ڈرنا چاہیے اور ان عبادتوں کو اپنانا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بغیر روزہ کے نہیں رہیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں مرنے والوں کے نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک رات ہے شعبان المعظم کی شب برات کی جو رات ہے، اس کے اندر تمام سال کا حساب و کتاب کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی مرنے والے ہوتے ہیں ان کا مردوں کی فہرست میں نام لکھ دیا جاتا ہے۔ جتنا مال جس کو ملنا ہوتا ہے اس کو اتنا مال لکھ دیا جاتا ہے، اور جس پر جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ مصیبت اس پر لکھ دی جاتی ہے۔ تو نامہ اعمال اس رات میں تیار کیے جاتے ہیں، کس کو کتنا ملے گا، کس پر کیا مصیبت ٹوٹے گی، کس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ساری کے ساری چیزیں اس رات کے اندر لکھی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وجہ سے اس مہینے کی زیادہ قدر کرتے تھے، تاکہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوں تو میں روزہ سے ہوں، اور جب میرا رب نامہ اعمال لکھ رہا ہو تو میں اس وقت میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس سال میں اس ایک رات میں تمام سال کے نامہ اعمال لکھ دیے جاتے ہیں، تیار کر دیے جاتے ہیں۔ تو مرنے والوں کے نام زندوں کی فہرست میں نکال کر مردوں کی فہرست میں رکھ دیے جاتے ہیں۔
آدمی سفر میں ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آدمی نہ جانے کیا کیا کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی سفر میں ہوتا ہے، کوئی حجر میں ہوتا ہے، کوئی اپنے مکان بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی گاڑی خریدنے میں لگا ہوا ہے، کوئی مال و دولت کمانے میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ یہ پتہ نہیں اسے کہ اس سال میرے مردوں کی فہرست میں نام لکھ دیا گیا ہے۔ کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ وما ادری ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ رب العزت کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور موت بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کون کب مرے گا، کس وقت اس کو موت آئے گی، کس طریقے سے موت آئے گی، کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسلسل روزے رکھتے تھے، یعنی ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے کہ ہم خیال کرنے لگتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار نہ ہوتے تو ہم خیال کرتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے روزے بہت زیادہ محبوب تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سبب ہے کہ آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ سال کے باقی عرصے میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر اس مہینے میں دے دیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ایسی حالت میں نقل کر دیا جائے کہ میرا روزہ ہو۔ شعبان کے مہینے کی پہلی شب کو جو کوئی 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ بے شمار ثواب حاصل ہوگا۔ جو کوئی اس مہینے کی پہلی شب کو نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے، تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ ثواب لکھتا ہے۔ 2 رکعت نفل جو کوئی شعبان کے مہینے میں پہلی شب نماز تہجد کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور رکوع سجود میں معمول کی تسبیح پڑھنے کے بعد یہ دعا کہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان خالق النور سبحان من هو قائم على كل نفس بما کسبت، تو پروردگار عالم اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جمعہ کے دن پہلے جمعہ جو کوئی نماز مغرب کے بعد عشاء سے پہلے 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی سلامتی اور ترقی عطا فرمائے گا۔ 14 شعبان المعظم جو کوئی شعبان کے مہینے کی 14 تاریخ کو نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو بفضلہ
اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ اور جو شعبان کا روزہ رکھے اور افطاری کے وقت جو کوئی شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو روزہ رکھے اور افطار کے وقت سے چند منٹ پہلے تک باوضو حالت میں 40 مرتبہ یہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو پروردگار عالم اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جتنے گزشتہ گناہ ہیں سب کو بخش دے گا۔ اور شعبان کی 14 تاریخ کو نماز عشاء کی ادائیگی سے قبل، یعنی نماز عشاء کی ادائیگی سے پہلے جو کوئی 8 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور تو پروردگار عالم اسے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ مہینہ بہت ہی اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔